अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वाशिंगटन में होने वाले IMF के मौसम बहार डायलॉग में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने भी शिरकत की। इस मौके पे जो अब तक बातें इत्तलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक IMF ने पाकिस्तान का जो कोटा है उसको $8 अरब तक तोसी देने पर रजामंदी का इजहार किया है, लेकिन साथ ही साथ IMF की जानिब से जो शराइत हैं, बिलखुसूस जो पेट्रोलियम मसनूआत पे बिजली पे सब्सिडी दे रखी है हुकूमत ने, उसको ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया है। जो IMF के साथ अब तक जो बातचीत हुई उसमें ये तय पाया है कि अगले माह जो है वो IMF का वक्त जो मिशन है वो पाकिस्तान में दौरा भी करेगा और जो तकनीकी मामलात हैं उनको तय किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि IMF की शराइत अगर वैसी ही रहीं जो इमरान खान की हुकूमत के दौरानिए में थी, तो ये हुकूमत जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है ये अवाम को रिलीफ कैसे दे पाएगी। और अगर सब्सिडी ख़त्म कर दी जाती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, तो महंगाई को काबू कैसे किया जाएगा, इस पे कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब जो फ़ॉरेन फंडिंग से मुतालिक हम देख रहे थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ख़ासी तनक़ीद का निशाना बनाया जाता रहा। इलेक्शन कमीशन को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक रुकनी बेंच था उसका जो फ़ैसला है उसको आज मुअत्तल किया है और अब जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसका फ़ैसला 30 दिन में आने की जो पाबंदी थी इलेक्शन कमीशन पे वो हट चुकी है। इस पर भी डिटेल बात करेंगे। पंजाब में भी एक हिजानी कैफियत है, अभी तक एक बहरान ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं लेकिन वो हल्फ नहीं दे पा रहे और दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार अपना जो काम है उसको जारी रखे हुए हैं, जबकि गवर्नर पंजाब ने रिपोर्ट जमा करवा दी और कहा गया है कि ये जो इलेक्शन है इस ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं हुआ, इसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का एक वीडियो पैगाम सामने आया जिस पे उन्होंने अपने कारकुनों से कहा है वो तैयार रहें, वो जल्द कॉल देंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, तब तक इस्लामाबाद बैठेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। अब ये क्या इंडिकेशन है, ईद के बाद अगले 10-12 दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फिर से इस्लामाबाद पड़ाव डालेगी और नए इंतखाबात का मुतालबा करेगी? वासिफ, ये इमरान खान साहब का मामला तो वो है जो इकबाल ने कहा था कि माशर में फारिग तो ना बैठेगा, माशर में जुनू अपना, या अपना चले या दामन यज़दां चाक, या अपना गरेबां चाक। तो खान साहब तो अब दामन यज़दां चाक करने पर तुले हुए हैं, फारिग बैठने वाले तो वो नहीं हैं। अब देखना ये है कि वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। 1 पॉइंट एजेंडा है उनका कि नया इलेक्शन कराएं जी। अब इत्तेहादी हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत के जो सरपरस्त हैं चाहें तो वो इस हुकूमत को तूल दे के जी उनको फेस करें या इलेक्शन में फेस करें और उसी तरह उनको उसी तरह का इलेक्शन दिया जाए जो 13 का इलेक्शन था। उसमें भी वो उनके बड़े बुलंद बांग दावे थे कि मैं 2/3 मेजॉरिटी लेके आ रहा हूँ और उसके बाद वो 27-28 सीटें उनको मिली थी। तो ये फ़ैसला इत्तेहादियों ने करना है कि क्या सूरत हाल है, लेकिन वो बैठने वाले तो नहीं है। कल भी उन्होंने एक कॉल दे रखी है जी अपने कारकुनों को कि वो इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में भी और बाकी जो सूबाई इलेक्शन कमीशन का घिराव करें और वो जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से और बाकी चीज़ें जो है वो करें। अच्छा, फॉरेन फंडिंग के हवाले से तो अब उनको एक तरह से रिलीफ मिल गया है जी, कोर्ट में है मामला, इंट्रा कोर्ट अपील कबूल हो गई, अपील है वो कबूल हो गई है। नहीं, उस तरह से कबूल तो नहीं हुई, यानी वो सुनने के लिए कबूल हुई है। अभी तो वो चलना है, केस चलना है, लेकिन वो 30 दिन की जो तलवार लटकी हुई थी उससे अभी वो तलवार हट गई है। लेकिन देखें कल क्या इलेक्शन कमीशन इंतज़ामात क्या करता है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया क्या करती है और इनके कितने कारकुन जी। मैं टीवी पर देख रहा था कि वहाँ IG इस्लामाबाद ने दौरा भी किया है, कंटेनर भी लगाए जा रहे हैं और प्रिजनर वैन्स जो हैं वो भी मंगवाई जा रही हैं कि जो लोग आएंगे उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके ले जाया जाएगा। लेकिन ये मामला तो चलता रहेगा। असल में इम्तिहान जो इत्तेहादी हुकूमत का है वो यही है कि अब IMF का प्रोग्राम भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जी, और मेरा ख़्याल है कि अभी तक सिवाय इसके कि जो $6 अरब का था उसको $2 अरब मज़ीद बढ़ा, जो कोटा था वो बढ़ाने पर रजामंदी का 8 अरब पे चला गया, यानी कर्जा मज़ीद बढ़ा दिया। ये जो तनकीद हो रही थी इमरान खान पे कि जी वो उन्होंने $6 अरब के
प्रोग्राम ले लिया वो $8 अरब का हो, $2 अरब लेकिन इरशाद तो साहब ज़रा सीधे कर्जा ले लिया। इस तरफ तो आते हैं, इस तरफ तो हम आते हैं। ये जो IMF का वाशिंगटन का दौरा है वज़ीर ख़ज़ाना का और IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, खान साहब जो हैं वो अभी भी सियासी बयानिया उनका साजिश का या मदाखलत का व्हाट्सएवर, उस पर लोगों को उन्होंने साथ मिला लिया, लोग उनकी बात का यकीन भी कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब उन्होंने कल एहतजाज की कॉल भी दे दी। तासुर ये है कि जो फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है वो कोई इतना सीधा नहीं है, वो खान साहब के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। इमरान खान इस वक्त इलेक्शन कमीशन को इस पहले से मुतनाज़ इसलिए बनाना चाहते हैं कि कल को अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आए भी तो वो उसको फिर से सियासत के लिए इस्तेमाल करें। देखें, ये इलेक्शन कमीशन, इत्तेहादी हुकूमत, IMF का प्रोग्राम और इमरान खान की सियासत, ये आपस में जुड़े हुए हैं जी, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। इलेक्शन यानी इमरान खान ने एक जो नैरेटिव बनाया है, एक ऐसी हुकूमत जिसकी कहा जाता था कि पॉपुलैरिटी, मकबूलियत गिरते गिरते 7% पे आ गई थी जी, अब मुखालिफिन भी तस्लीम कर रहे हैं कि वो 7 से 27 या 29 पे चली गई जी, जबकि दावा बाज़ लोगों का ये है कि नहीं जी वो 40 या 44% पे है। वो उस नैरेटिव की वजह से हुआ है ना जी, या जिस अंदाज में उनकी हुकूमत गिरी उसकी वजह से ये सारा कुछ उनको हुआ है। अब उसको नाकाम बनाने की एक सूरत तो ये है कि आप उनको जेल में डाल दें या उनको नाअहल कर दें और उनकी पार्टी पर पाबंदी लगा दें। ये कोई माकूल तरीका नहीं होगा। माजी में इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी, नैब पर पाबंदी लगी, उसका भुट्टो साहब को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उससे पहले अवामी लीग पर याह्या खान ने पाबंदी लगी, पाकिस्तान को या हुक्मरानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी उन्हीं कुव्वतों को फ़ायदा हुआ जिन पर पाबंदी आपने लगाई थी। दूसरा तरीका ये है कि जी आप एक उस नैरेटिव के मुकाबले में इतना रिलीफ दे दें, आपकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस इतनी बेहतर हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बयानिया खुद ब खुद अपनी मौत मर जाए, अपनी मौत मर जाए, बिल्कुल ठीक है। वो उसका भी लिंक फिर बनता है IMF से। सही है इरशाद साहब, आपकी ये बात तो समझ आती है, लेकिन इमरान खान साहब देखें, ये इमरान खान भी एक जगह पे, एक पॉइंट पे जाके वो एक्सपोज हो जाएंगे। आपकी हुकूमत गिरती है, आप उसको साजिश का रंग देते हैं, आप लोगों को साथ मिलाते हैं। आपके मुतालिक केस है इलेक्शन कमीशन में, आप इलेक्शन कमीशन को पेशगी मुतनाज़िया बनाते हैं, अभी फ़ैसला आया नहीं है। तो ये जो रिवायत है, आप नहीं समझते कि इमरान खान का फॉलोअर एक टाइम पे आके ये चीज़ें उसके सामने एक्सपोज होती जाएंगी कि गैर हकीकी बातों की बुनियाद पे आपने एक बयानिया गढ़ा और लोगों को पीछे लगाया? ये कभी भी नहीं होता। या आपको शायद याद होगा कि 2016 में या 15 में एक जुलूस लेके मुस्लिम लीग नून गई थी इलेक्शन कमीशन जी, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, पार्लियामेंटेरियंस का। और वो दिलचस्प ये हुआ कि जो ही वो पार्लियामेंट हाउस से निकले शदीद बारिश शुरू हो गई जी, तो फिर आधे अरकान तो वापस आ गए जो उस बारिश का सामना नहीं कर सकते, बाकी वो गए और कुछ लोग ऐसे थे जिनको जा के वो उन्होंने कमरों से निकालना पड़ा। तो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज पहले भी होते रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो बन गया है वो ये है कि जमहूरियत तो हम पुकारते हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, जमहूरी रवैये नहीं है किसी सियासी जमात के, और इस जमहूरी रवैये को फ़रोग़ देने की, परवान चढ़ाने की कोई शऊरी कोशिश किसी ने की ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। यानी जो सबसे बड़े अलमबरदार थे जमहूरियत के, सिविल बालादस्ती के, वो हमने क्या किया, बिलाखिर क्या किया, वो सारी चीज़ें भूल गए ना। बिल्कुल ठीक है। मतमय नज़र जो है वो जमहूरियत नहीं है, मतमय नज़र यहाँ जमहूरी इक़्तिदार की परवरिश नहीं है। मतमय नज़र इक़्तिदार का हुसूल है, वो जायज़ तरीके से हो ना नाजायज़ तरीके से हो, और कोई भी वही अच्छे हैं जो मेरी बात मानते हैं, मेरे ताबे मुहम्मल हैं, मुझे फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो इदारे बेहतर। वो खा नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो या इमरान खान हो, सभी जो है यही अलमिया है, सभी इस पॉइंट पे आके बराबर हैं। इरशाद साहब, IMF का जो मामला है, IMF में मिफ्ता इस्माइल साहब गए, मुज़ाकरात हुए,
اب جو ہے وہ اگلے مہینے ان کا وفد آنا ہے، یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ بظاہر جو ارشاد صاحب لگ رہا ہے کہ جو مطالبات عمران خان کی حکومت سے IMF کرتی تھی کہ آپ سبسڈی ختم کر دیں، سیم مطالبات کیے جا رہے ہیں اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب کی جو وزارت خزانہ ہے اس سے بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے سال ہماری جو درآمدات تھیں وہ تقریباً 11% تھیں اور اب 41% ہیں، 30% کا یہ فرق ہے، اور جو میجر وجہ ہے وہ دنیا بھر میں جو آئل پرائسز ہیں وہ بڑی ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں اب زیادہ ڈالر دینے پڑ رہے ہیں آئل خریدنے کے لیے۔ زر مبادلہ کو دیکھیں تو وہ بھی اس کے ذخائر میں بھی گراوٹ ہے، آپ روپے کی قدر دیکھیں وہ بھی ایک نیچے جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ارشاد صاحب جو ایک بے یقینی ہے کہ اس حکومت نے چلنا کتنا عرصہ ہے، 6 مہینے چلنا ہے یا سال چلنا ہے یا 1.5 سال چلنا ہے یا اس سے بھی کم چلنا ہے۔ تو ان حالات میں آپ جو ریلیف کی بات کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب کیسے یہ ریلیف دے پائیں گے؟ ایسا کیا درمیانی راستہ نکالا جائے گا کہ عوام کم از کم جو عمران خان کا سیاسی بیانیہ ہے اس کا توڑ ہی کر سکیں؟ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا جو دورہ سعودی عرب ہے، اول تو یہ ہے کہ یہ صرف عمرے کی ادائیگی کا دورہ ہے، یا جس طرح جنرل ضیاء الحق صاحب بیٹری چارج کرانے جاتے تھے سعودی عرب، یہ بیٹری چارج کرانے جا رہے ہیں، اور وہ پھر وہ جو بیٹری چارج ہوتی تھی وہ روحانی بھی ہوتی تھی، مطلب ہے، اور وہ پھر مالی بھی ہوتی تھی۔ نہیں یہ ذرا بیٹری چارج بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ذرا بتائیں کیا تھا یہ معاملہ؟ ضیاء الحق صاحب وقتاً فوقتاً سال میں 3-4 دفعہ اچانک پتہ چلتا تھا وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، تو پھر ایک دن سوال ہوا کہ جی آپ یہ بار بار سعودی عرب کیوں جاتے ہیں؟ عمرہ ادا کرتے تھے، شاہ فہد سے ملاقات ہوتی تھی، باقی لوگوں سے ملتے تھے، اور ان کے مخالفین یہ الزام لگاتے تھے کہ جو امریکہ کے جو بعض اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سے بھی ملاقات وہاں ہوتی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں بیٹری چارج کرانے جاتا ہوں، میں مکہ معظمہ حاضری دیتا ہوں، مدینہ منورہ حاضری دیتا ہوں، میری بیٹری چارج ہو جاتی ہے، میں واپس آ جاتا ہوں۔ تو اب جو شہباز شریف صاحب کا، یہ شریف خاندان کا ایک تعلق ضیاء الحق سے بھی ہے نا، جی، کعبے سے ان بتوں کو نسبت ہے دور کی، تو وہ ایک بیٹری چارج کرانے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ان کی ملاقاتیں کس کس سے ہوتی ہیں۔ جی، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو اس وقت سعودی عرب نے $1.5 ارب کی ایک گرانٹ دی تھی، جی، نہ وہ قرض تھا نہ وہ مؤخر ادائیگی کا معاملہ تھا، گرانٹ تھی، اور بہت بڑی گرانٹ تھی، اور وہاں یہاں چیمکو ہیں، پہلے تو پتہ ہی نہیں، وہ سعودی عرب نے اتنی خاموشی سے دی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ پھر اچانک سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ یہ $1.5 ارب ہمارے زر مبادلے کے ذخائر کیسے بڑھ گئے چند دنوں میں یا ہفتوں میں؟ پھر اس کی وضاحت پھر اس کی وضاحت آئی کہ جی یہ سعودی حکومت نے کیا ہے۔ تو اگر ہمیں کچھ فیض ملتا ہے سعودی عرب سے، کچھ چین سے بھی مل جاتا ہے، اور یہ جو $2 ارب ایکسٹرا مل رہے ہیں، اب اس پر خام خواہ سوال اٹھائیں گے لوگ، بھائی اگر IMF مہربان ہو گیا ہے، اس کو احساس ہمارے مسائل کا، تو آپ کو سوال اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی اس میں ارشاد صاحب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جو پاکستان کا کوٹا ہے نا وہ $3 ارب کا ہے، جو پاکستان کا جو کرائٹیریا ہے IMF کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ 3 کو 6 کر سکتے ہیں، یہ IMF کی صوابدید ہے۔ اب انہوں نے 8 کر دیا ہے، اور یہ صرف میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں ہوگا، انہوں نے اوورال گلوبلی اپنا کوٹا ریوائز کیا ہو تو پاکستان جس کیٹیگری میں آ گیا ہوگا۔ ہم تو اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہمیں مل گیا ہے، ایک چیز ہے۔ اب یہ $2 ارب اور کچھ سعودی عرب سے ہمیں مل جائے، کچھ چین سے مل جائے، تو ہم اس قابل ہوں گے، حکومت اس قابل ہوگی کہ وہ جو اچھا ایک اس میں عجیب ہے کہ $2 ارب تو ہم زیادہ لے رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو خرچ کیسے کریں گے، یہ شرائط بھی ساتھ کوئی ہیں یا نہیں ہے۔ دوسرا وہ جو مدت تھی کہ اتنے عرصے میں ملیں گے، اسی عرصے ملیں گے یا مدت بھی بڑھائی گئی، یہ بھی ایک ایشو ہے نا، جس سے کووڈ کے دورانیہ میں عمران خان حکومت کو ریلیف ملا تھا۔ ابھی $1 ارب ہمیں ملنا تھا جو روک لیا گیا تھا، اب ہمیں صرف $1 ارب ملے گا یا یہ 2 ساتھ ملیں گے یا 1 کی بجائے $2 ارب ملیں گے؟ اور اس میں پھر ہم جو مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، مثال کے طور پر اگر ہمیں اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ ہم
तेल की कीमतों की सब्सिडी बरकरार रख सकते हैं जी। और उसमें वो इजाफा नहीं करते जो कि आलमी मार्केट में हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ लेकिन क्या IMF मानेगा? लेकिन अगर IMF नहीं मानता, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा है कि हमने ये बात मनवा ली है कि उनकी जो शर्त थी कि उस पर जो टैक्स लगना था पेट्रोल पे, वो हम फौरी तौर पर नहीं लगाएंगे। बिजली पर और पेट्रोल पर उन्होंने कहा था ना जी कि 30 रुपए जो हैं वो बढ़ाने जून थे, तक जो है वो इमरान थे। खान ने कहा था नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा मिफ्ता साहब ने बड़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट कहा बात था की। नहीं बढ़ाएंगे, और उन्होंने कहा था जी टैक्स में 30 रुपए लेवी में आपने हर माह 4 रुपए या 3 रुपए इजाफा करना था। वो अगर नहीं करते जी, और ये हमें जून तक मौजूदा कीमत फिक्स रख सकते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमें ईद के बाद फ़ौरन कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं जी, तो फिर इमरान खान के बयानिए को तक़वियत मिलेगी कि देखें जी, हम तो पैसे टैक्स ज़्यादा वसूल करके अवाम को रिलीफ दे रहे थे, और IMF का प्रोग्राम हमने लिया था अवाम को रिलीफ देने के लिए, और ये ले रहे हैं। एक और चीज़ है, ये डॉलर की कीमत का मसला है। ये जो डॉलर की कीमत में गिरावट नहीं आ रही, और जहाँ अदम इस्तेकाम के दिनों में वो बढ़ी थी वहाँ वो रुकी हुई है, उससे नीचे नहीं आ रही, आगे जाने का रुझान है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये बहुत बड़ा मसला है। इरशाद से भी तब तक नहीं होगा जब तक आपके रिजर्व्स नहीं बढ़ेंगे। तो ये मिफ्ता इस्माइल ने ये भी कहा है IMF को, जो इमरान खान ने कमिटमेंट की, इमरान खान हुकूमत ने, वो हुकूमत की कमिटमेंट थी, वो हम पूरी करेंगे IMF के साथ। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस एहतजाज को और इस सारे लोगों को, मैसेज को मोबिलाइज़ करके क्या अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। खान साहब, कल आप इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आपके इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसमें भी आपके लिए हौसला अफजा जो है वो डिसीजन आया है कि 30 दिन में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला देने की जो रूलिंग थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को पेशगी मुतनाज़िया बनाना चाहती है, ताकि अगर फॉरेन फंडिंग केस में फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आए तो आप उसका सियासी फ़ायदा उठा सकें। किस हद तक ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो रमज़ान का आखिरी अशरा है और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह में तौफीक दे कि इसका हम पूरा जो भी इसके लवाज़मात हैं हम पूरे कर सकें। देखें, इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, ये हम सब के इदारे हैं। इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम ये लाजिम व मलजूम है, और हम हमेशा इदारों की मजबूती के जो है वो कायल रहे हैं। जो डिमांड चेयरमैन इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं वो कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो एक्स्ट्रा फेवर है। डिमांड क्या थी? वो यही थी कि आप एक सबसे बड़ी जमात वोट लेने के हिसाब से, सीटें लेने के हिसाब से, मेंबरशिप के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको आप सिंगल आउट ना करें, आप इंसाफ पे मबनी फैसला करें और एट पार ट्रीट करें। हमारे साथ दो बड़ी जमातों और को जो इस मुल्क में हुकूमतें बना चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में 4 बार हुकूमत बना चुकी है, और ये मुस्लिम लीग नून की 4थी बार जो है अब वज़ीर आज़म आया है उनका। 2 बार मियाँ साहब और तीसरे टर्म में मियाँ साहब और शाहिद खान साहब और अब शहबाज शरीफ साहब। तो क्या ये कानून के और क्या ये इखलाक के और क्या ये आइन के मुतजाद बात है कि हम उनसे ये डिमांड करें कि आप अगर हमारी स्क्रूटनी कर रहे हैं तो फबेहा मोस्ट वेलकम, आप हमारी करें, लेकिन उनकी भी तो करें जो 4 बार हुकूमतें कर चुके हैं। हमारी तो देखें सिंपल सा काम है, हम तो अवामी एक इस तरह की जमात है जो मिडिल क्लास और ओवरसीज पाकिस्तानी की सपोर्ट से कि हम तो फंड रेजिंग करते हैं। अभी भी जो हमने ये 3 बड़े जलसे किए हैं, पेशावर में, इस्लामाबाद में, चौथा जो है अभी लाहौर में और कराची में, ये फंड रेजिंग से सारा हुआ है, और बाकायदा हमारे कारकुन, हमारे पेड मेंबर्स पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से हमें पेमेंट करते हैं। तो हमने तो एक नया ट्रेंड दिया है पाकिस्तान की सियासी जमातों में कि बजाय बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के और करप्शन के, आप आम आदमी से फंड जनरेट करें, जिस तरह दुनिया में होता है, वहां बड़ी बड़ी जमातें फंड रेजिंग करती हैं। तो हमारी अब बिल्कुल आप स्क्रूटनी करें, लेकिन साथ में इन जमातों की भी तो करें जो 40 साल से हुकूमतें हैं और इक़्तिदार में हैं।
علی محمد خان صاحب، جب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ معطل کر دیا فیصلہ، تو اب احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ انتظار کریں، جب وہ فیصلہ آ جاتا ہے پھر وہ شروع ہوتی ہے، اگر تینوں جماعتوں کی اکٹھے سماعت نہیں کرتا الیکشن کمیشن تو پھر کر لیجئے گا۔ کل کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے کارکنوں کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں، عوام کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی۔ لیکن فیصلہ تو پارٹی لیڈرشپ نے کرنا ہے، اور فیصلہ احتجاج کا جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس میں جس طرح سے سنگل آؤٹ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ریلیف تو ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا ہے، ریلیف تو الیکشن کمیشن سے نہیں ملا۔ الیکشن کمیشن نے تو اپنا جو، میں بصد احترام یہ عرض کروں گا، لیکن یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا میلس شو کیا ہے، اپنی بدنیتی شو کی ہے کہ جس طریقے سے فوری طور پہ ڈیلی بیسس پہ آپ ہیئرنگ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو آپ نے ڈیٹس دیے کہ آپ فورن فنڈنگ کیس، جو کہ بیسیکلی فورن فنڈنگ بھی نہیں، پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے، جس میں میکسیمم سزا یہی ہے کہ اگر وہ پیسے جو ہیں وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں تو آپ وہ جرمانے میں وہ پیسے لے سکتے ہیں، پارٹی کو ڈسبینڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن ماحول ایسا بنانا ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو خدا نخواستہ ڈسبینڈ کر دیا جائے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان دا ہارٹ آف پنجاب اینڈ تھرو نک اینڈ کارنرز آف پاکستان، کشمیر سے لے کے خیبر، اور خیبر سے لے کے گوادر سے لے کے کراچی تک ایک بہت بڑی جماعت اور کروڑوں ووٹر اور سپورٹر کو دیوار سے لگانے کا پروگرام ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ پہلے ہی ہم وہ چیز کر چکے ہیں جو بدقسمتی سے ایک بہت بڑی غلطی ہم نے سن 71 میں کی تھی۔ سن 71 میں ارشاد صاحب، آپ کی تو یاداشت کی بات ہے، اور میرے اور فیصل صاحب نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر سب سے بڑی ووٹ لینے والی جماعت کو حکومت بنانے دیا جاتا، عوامی لیگ کو، کیا پاکستان ٹوٹتا؟ اور آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان ہر لحاظ سے مضبوط ہے، ہر لحاظ سے مضبوط ہے، اور وہ ماضی کے قصے بن گئے۔ لیکن وہ غلطی دوبارہ کیا نہیں کی گئی کہ 150 کے قریب سیٹ لینے والی جماعت کے اوپر ایک امپورٹڈ رجیم جو ہے بٹھا دی گئی ہے، ایک مداخلت کے ذریعے 85-90 سے زیادہ تو سیٹیں نہیں ہیں مسلم لیگ نون کی، وہ 150 سیٹ لینے والی جماعت کے اوپر بٹھا دی گئی ہے۔ کیا یہ ماضی سے سبق کب سیکھیں گے؟ لیکن خان ان صاحب، حالات میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو کیا احتجاج کا حق بھی ہم نہ رکھیں؟ نہیں، احتجاج کا آپ کو حق ہے، لیکن آپ کا یہ جو منطق ہے یا یہ استدلال ہے 71 والا، دیکھیں آپ نے تو حکومت بنائی، 3.5 سال تک چلائی، اگر آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ گئے، آپ کے ارکان اسمبلی چھوڑ گئے، تو پھر تو ظاہر ہے دوسری جماعت کو حق ہوتا ہے حکومت بنانے کا، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ دیکھیں ارشاد صاحب، نہ ہم بچے ہیں اور نہ آپ جو ہیں اس دشت کی سیاحی میں، آپ کو کوئی 2 دن ہوئے ہیں، آپ سب کی، ہم سب کی اس میں عمر گزر گئی ہے۔ یہ کیسے سارے جو ہے ساری چیزیں اچانک فٹ ہو گئی ہیں کہ جیسے ہی وہ وہاں سے وہ مراسلہ آتا ہے اور اس کے اگلے دن جناب یہاں عدم اعتماد آتی ہے اور سارے پنچھی جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں اور سب کی ضمیر جاگ جاتی ہے۔ کیسے ہو گئی علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں کیسے، دیکھیں یہ زومانی باتیں، ود ڈیو ریسپیکٹ، کیسے ہو گئی؟ آپ اس بات کو ثابت کریں نا۔ این ایس سی نے تو ریفارم کیا، آپ مجھے بتائیں، ایک غیر ملک نے اس ضمیر کو جگوانے کے لیے کہ آپ کی کارکردگی کافی نہیں تھی 3 سال کی؟ مجھے دیکھیں، کارکردگی کی بنیاد پہ تو نہیں ہوا نا، آپ تمام انڈیکیٹرز جتنے ہیں وہ تو اب بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مارچ کے مہینے میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ آپ کی $3 ارب کی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی $2 ارب جو ہے میکسیمم ہوتی تھی، ہم جو ہے $3 ارب کو پر منتھ ٹچ کر رہے تھے۔ سر مارچ کے مہینے میں ڈالر پہنچا کہاں پہ ہے؟ ڈالر پہنچا کہاں پہ ہے؟ 190 تک تو ہٹ کیا ہے نا، روپی کتنا ڈی ویلیو ہوا ہے، اس حساب سے تو ایکسپورٹ بڑھنی تھی۔ روپی میں آپ کو میرے بھائی نہیں بتایا، میں نے آپ کو ڈالرز میں بتایا ہے کہ ڈالرز میں ان اینڈ آؤٹ ہمارا $3 ارب پر منتھ جو ہے وہ ٹچ کر رہا تھا۔ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخ کا سب سے کم جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ اس وقت جی ڈی پی آپ کا 30ویں سال میں کسی حکومت کا جو ہے 5.5 کو کراس نہیں کیا، ہمارا 5.5 کو کراس کر رہا تھا۔ اس وقت آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ سب سے زیادہ اس کی انکریز ہو رہی تھی، ایگریکلچر پروڈکشن سب سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہی تھی۔ اس میں تو ہوا ہی نہیں نا سارا، اس میں تو ہوا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک غیر ملک، دیکھیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، لیکن ہمارے ہم سب کے آپ کے بھی وزیر اعظم تھے، اس ملک کا وزیر اعظم تھا وہ آدمی۔ اس ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں ایک غیر ملک یہ بات کرتا ہے کہ اس آدمی کو ہٹاؤ، اگر یہ نہیں ہٹتا تو آپ کو بڑے معاملات ٹف ہو جائیں گے، اور اگر یہ ہمارے وزیر اعظم تو شہباز شریف بھی ہیں، ملک کے وزیر اعظم تو شہباز شریف بھی ہیں۔ تو آپ یہ پتا کریں نا کہ آپ کے وزیر اعظم جو ہیں کیا وہ جنون طریقے سے آئے ہیں یا وہ امپورٹ ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ کون سا مال یوز کر رہے ہیں، پاکستانی مال ہے یا امپورٹڈ مال ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا فیصل صاحب،
کیا یہ ایک جنرل طریقے سے، ایک نیچرل طریقے سے آئے ہیں؟ کہاں اس کو کس خانے میں فٹ کریں گے؟ یہ امریکی مداخلت کو آپ مجھے بتائیں کس خانے میں فٹ کریں گے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، خان صاحب پارلیمنٹ سے آؤٹ ہوئے، اس کے بعد وہ الیکٹ ہوئے، وہاں سے بھائی سائفر آتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ جو ہے پنچھی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ مجھے بتائیں، یہ جو امریکی ناظم الامور تھے، جو پولیٹیکل اٹیچی تھے، جو ان کے تمام پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ان لوگوں سے کیوں مل رہا تھا جو ڈسٹنس؟ وہ تو ماضی میں عمران خان سے بھی ملتے تھے. بنی گالا کیا سفیر ملنے، امریکی سفیر ملنے نہیں گئے جب عمران خان اپوزیشن لیڈر اپنی جماعت کے بہت بڑے لیڈر ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر آنے والے تھے، ان کا جو ہے اپنی جماعت کے لیڈر ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو اور وہ وزیر اعظم ہو اور امریکن ایمبیسی کے لوگ انہی کی جماعت کے ان لوگوں سے ملنا شروع کریں جو ہفتے یا 2 ہفتے بعد جو ہے ان کی جماعت چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کیا سمجھیں گے؟ کامن سینس اگر تھوڑی بھی انسان میں ہو، پتہ لگ جاتا ہے کہ بیچ میں کچھ اور پک رہا ہے، یہ رژیم چینج ہوئی ہے اور یہ کھلم کھلا ہوئی ہے، اور یہ ہم سب صرف طریق انصاف کی نہیں، یہ ہر پاکستانی کی بےزتی ہوئی ہے جس میں اتنا سا بھی غیرت کا رمق ہے کہ میرا لیڈر میں چینج کروں گا، میں اپنے ووٹ کی طاقت سے چینج کروں گا. مجھے اگر عمران خان پسند نہیں ہے، میں کسی اور کے ڈبے میں ووٹ ڈالوں گا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا. خان صاحب آج پہلے وائس رائے جا چکا ہے، ہمیں نئے وائس رائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب آج عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو، نوجوانوں کو، پاکستانی قوم کو اسلام آباد آنے کی کال دی ہے کہ ہم بیٹھیں گے. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک دھرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ الیکشن اناؤنس نہیں کرتے حکومت؟ اس وقت جو ارشاد صاحب صورتحال ہے نا، اتنا بیچ میں گند پڑ چکا ہے اور اتنا زیادتی ہو چکی ہے اور رژیم چینج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ جو ان کی من مرضی کے لوگ نہیں تھے ان کو ہٹا کے اپنی من مرضی کے لوگوں کو بٹھایا جا چکا ہے. اس تمام مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ الیکشن ہو تاکہ اس گند پہ جو ہے وہ مٹی پڑے اور آگے عوام اپنے لیے ایک آزاد فیصلہ کر سکیں. جس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی غلطیاں ٹھیک کریں. اور یہ میری بات یاد رکھیں، تاریخ میں ہم اس سے سیکھتے نہیں ہیں کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر اور سب سے پاپولر جماعت کو آپ جب 2 نمبر طریقے سے دیوار سے لگاتے ہیں اور مداخلت ہوتی ہے بیرونی، اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پاکستان میں ہمیشہ ان لوگوں نے جو ہے پنجہ آزمائی کی ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ادھر سے اگر کسی نے دھمکی دی ہے تو ادھر سے بھی کسی نے آنکھ دکھائی ہے. ان کو عادت نہیں تھی نا، ان کو جھکے ہوئے سر اور جھکی ہوئی کمرے دیکھنے کی عادت تھی. ان کو جو ہے ان لوگوں سے ڈیل کرنے کی عادت تھی جو ان کو یسر کہتے تھے، جو اپنے اقتدار کی دوام کے لیے اور اپنے اقتدار کی استحکام کے لیے ہمیشہ ان کی طرف دیکھا کرتے تھے. جب کسی نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، ان کی ایگو بڑی ہرٹ ہوئی ہے. سپر پاور ہے، دنیا میں اپنا راج چاہتا ہے. نیو ورلڈ آرڈر میں تیسری دنیا کے کسی لیڈر کی طرف سے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یا تو ہم اقوام عالم میں غیرت سے جئیں اور یا پھر ہم جو ہے اسی طرح بس سر جھکا کے جئیں جس طرح جی رہے ہیں. نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو دھرنے کی آپ کال دے رہے ہیں یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد بھی کوئی آپ کے پاس آپشن ہے دھرنے کے علاوہ؟ دیکھیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. ہم اس کے بچانے کی جدوجہد میں ہم سرگرداں ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے، آپ کے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا تھا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کرپشن کے اس گندے ماحول میں جب اقتدار کی جنگ ہے، جہاں پاور پالیٹکس ہوتی ہے، جہاں اقتدار سے ذاتی مفاد کے لیے کیا جاتا ہے، ایک آدمی نے، عمران خان نے کھڑے ہو کے پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو اس فکر میں مبتلا کر دیا پچھلے 20-22 سالوں سے کہ آپ اپنے ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالیں. اور جن نوجوانوں نے ملک بنایا تھا آج سے 85-75 سال پہلے، ان نوجوانوں کو یہ فکر دے دی کہ اس ملک سے بھاگو مت، اس ملک کو چھوڑو مت، اس ملک کو گالی مت دو، اس ملک کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لو. پالیٹکس کے ذریعے اور بیلٹ کے ذریعے آپ پرامن طریقے سے اس کو ٹھیک کرو. تو ہم تو اس ملک کو بچانے والے ہیں، ہم تو نقصان دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ایک دھرنا یا احتجاج ہوگا، وہ ڈیسائیڈ کریں گے خان صاحب اور پارٹی لیڈرشپ کہ دھرنا کیا ہوگا کتنا ہوگا اور کتنے دن ہوگا، اور اس کے بعد لایا عمل کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعداد میں دنیا نکلی ہے، عوام کا ایک پریشر ہے. اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ فریش الیکشنز. یہ وہی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں دوبارہ بیٹھاؤ. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک ہمارا حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے اس کا اجرا ہو گیا ہے اور اس کی تجدید 10 سال کے لیے ہو گئی ہے. جی مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از فری ٹو فلائی. بالکل. یہ وہ آپ نے سنا ہے نا مشہور کہ حافظ جی سے نابینا حافظ تھے، ان سے پوچھا کہ حافظ جی حلوہ کھاؤ گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ پھر اندھے کیوں ہوئے تھے اگر حلوہ ہی نہیں کھانا تھا. اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت آئے اور نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ ہی نہ ملے، اب یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ملا ہے نہیں، ان کا اپنا جو پرسنل پاسپورٹ ہے، پرسنل پاسپورٹ ڈپلومیٹک ملنا چاہیے. مطلب کیا فائدہ ہے؟ ڈپلومیٹک نہیں ہے لیکن ملنا چاہیے. ہاں، ایکس وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ سزا وغیرہ یہ وہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھ سے انتقام لیا گیا ہے. کس نے لیا، کیوں لیا، یہ ایک سوال الگ ہے. ویسے وہ وہی کہتے ہیں جو آج کل عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. یہ اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اس وقت بھی یہ بھی کہتے تھے پاناما سازش ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے خلاف تحریک عدم اعتماد سازش ہے. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھین نہ، خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، دونوں کہتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کون ہے، کیسے ہو گیا سارا کچھ. بالکل ایسے ہے، بالکل چلو ایسے. بہرحال وہ مل گیا، اچھی بات. اب یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب اب وطن تشریف لاتے ہیں یا نہیں. لیکن ایک اطلاع یہ بھی آئی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود بھی عمرے کی سعادت حاصل کرنے جانا چاہتے ہیں. اب یہ دورہ سعودی عرب، کیونکہ آج ایک یہ بھی اطلاع آئی کہ نواز شریف صاحب نے جو لاجسٹکس ہیں، شہباز شریف صاحب نے اس کے انتظامات اور اہتمام کی جو ہے وہ ہدایات دے دی ہیں. اب اچھا، وہ میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ سعودی عرب کا دورہ اگر کامیاب رہتا ہے ان معنوں میں، وہ تو ویسے ہر دورہ حکمرانوں کا ہوتا ہے بڑا کامیاب ہوتا ہے. بلکہ ایک پرانی سی بات ہے، ایک ستم ظریف تھے نیوز ایڈیٹر، ایک حکمران وہ دورے پر جا رہے تھے کسی ملک کے، تو انہوں نے سرخی لگائی اخبار میں کہ فلاں حکمران جو بھی تھا، وزیر اعظم یا صدر، فلاں ملک کے کامیاب دورے پر روانہ ہو گئے. تو پوچھا اس نے ایڈیٹر نے کہ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی کبھی کسی حکمران کا دورہ ناکام ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بجائے ایک بعد میں جو ہم نے لکھنا ہے کہ کامیاب دورے سے واپس آ گیا، میں نے پہلے ہی کر دیا کہ کامیاب دورے پر روانہ ہو گئے. تو کامیاب دورہ تو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھیں، سعودی عرب سے ہمیں کوئی مؤخر ادائیگی پر تیل ملتا ہے، کوئی گرانٹ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ میں 30% کم قیمت پر روس سے تیل لینے گیا تھا، گندم بھی اور گندم بھی. اگر سعودی عرب سے ہمیں مؤخر ادائیگی پر یا کچھ کم قیمت پر مل جاتا ہے چین سے کچھ، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ کچھ ریلیف ملے گا. کیونکہ یہ تو موجودہ حکمران جب اپوزیشن میں تھے وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ یہ مہنگائی کوئی عالمی فنامنا ہے، انٹرنیشنل فنامنا ہے. وہ کہتے نہیں یہ سارا نااہلی کا اور ناقص جو کارکردگی ہے، گورننس، منصوبہ بندی ہے، اس کا نتیجہ ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں پیٹرول جو 1 پاؤنڈ کا تھا وہ اب 2 پاؤنڈ پہ چلا گیا ہے. کینیڈا نے خسارے کا بجٹ پیش کیا، کینیڈا نے خسارے کا، امریکہ کی یہی صورت ہے. تو یہ اثرات ہم پہ ہوں گے، لیکن عوام اس بات کو نہیں جانتے، یہ منطق وہ نہیں سنتے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں نیٹ ریلیف کیا مل رہا ہے، مسئلہ روٹی ہے. روٹی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ پیٹرول کی قیمتیں کم از کم جون تک فریز رکھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے 2 مہینے نکال دیے، اب 2 مہینے ان کے لیے بھاری نظر آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ گورننس کا کس طرح کا نمونہ پیش کرتے ہیں. جی دیکھیں، عمران خان کے چلے جانے کے بعد اب 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی بڑا سکینڈل سامنے نہیں آیا کرپشن کا، جو توقع تھی کہ یہ فوری طور پر کرنے کی. سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں گھوم رہی ہیں لیکن وہ ڈائریکٹلی عمران خان کے ذات سے نہیں ہیں. سوشل میڈیا کی باتوں پر میں تو کبھی بلیو نہیں کرتا. ایک خط آ جاتا ہے اور چند منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد اس کی تردید ہو جاتی ہے. اب تو ساری کیمپین ہی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ ایک اپنی بات پہنچانے کا بہترین پلیٹ فارم ہے اور اس نے ریگولر میڈیا کو متاثر کیا ہے. لیکن وہاں چونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے،
وہاں کوئی کریڈیبلٹی کہیں ہے، کریڈیبلٹی اس کی نہیں ہے، اس کی خبر پر آپ 100% یقین نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اس حالت میں، اس صورت میں موجودہ حکومت کے لیے جتنے دن گزر گئے ہیں یہ اتنے کافی تھے یہ کہنے کے لیے کہ جو انہوں نے خزانہ بری حالت میں چھوڑا۔ اب جواب دہی کا اگلے ہفتے سے عید کے بعد لوگ ان سے پوچھنا شروع ہو بجٹ جائیں گے۔ میکنگ بہت بڑا مرحلہ ہے، بجٹ بنانا۔ خان صاحب کو بھی جلدی ہے کہ میں جلدی سے جلدی الیکشن کرا دوں، لیکن اگر انہوں نے جس طرح صبر نہیں کیا وہ بھی صبر نہیں کرتے۔ اگر 1.5 سال یہ خان صاحب کو دیتے تو میرا خیال ہے یہ بینیفیشری ہوتے اگلے الیکشن کے، اور خان صاحب بھی اگر ان کو 1.5 سال دے دیں تو پھر اگلے الیکشن اور اپنا گھر اگر سیدھا اپنا گھر سیدھا اپنی کریں۔ تنظیم کو بحال کرنے لیکن کو وہ بھی تنظیم جلدی نامی شے لے میں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بس وہ جو خان صاحب کو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ارشاد صاحب، خان صاحب کو جلدی تو ہے الیکشن کروانے کی، لیکن بینگ اے نیوٹرل اینالسٹ خان صاحب کی جماعت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تو حالت یہ ہے کہ ایک ایک حلقے میں 4 امیدوار ہیں، اور اس میں سے یہ کہ ایک کو ٹکٹ ملے گا، 2 کنفرم اس کے خلاف نہیں، لڑیں گے۔ آپ دیکھیں نا، وہ یہ کہتے ہیں ان کا تو گھر ہی سیدھا نہیں ہے عمران خان کا۔ 2018 میں میں بلیک میل ہوا الیکٹیبل سے، اتحادیوں سے، یہ ہے وہ ہے۔ سوال یہ 13 میں جو آپ نے الیکشن ٹکٹ دیے تھے وہ تو خود دیے تھے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ تو اس لیے اپنا گھر خان صاحب کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی تنظیم کو بہتر کرنا چاہیے، اور اپنی انرجی جو ہے تحریک انصاف کو ایک بڑی سیاسی جمہوری جماعت بنانے پر خرچ کرنی چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آپ کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔